بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ مدثر اور آپ دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج میں مسلمانوں کے اس عظیم لیڈر کے بارے میں بات کروں گا جس کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دوستو، یہ بہت ہی رحم دل اور بہت ہی بہادر انسان تھے۔ دوستو، انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی پوری سلطنت کے حوالے سے جو تجربہ حاصل کیا اس کو مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی نصیحت آموز کر کے پیش کیا۔ دوستو، انہی باتوں میں سے آج میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کو بہت ہی قابل بنائیں گی۔ دوستو، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوان میں فحاشی پھیلا دو۔ اور دوستو، آج ہمارے ملک میں یہ چیزیں عام ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہوں اس قوم کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو وہ ملک قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتی۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو گئے۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی، یعنی کہ تمہارے ملک ختم ہونے لگ جائیں گے۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے، خواہ وہ حکمران خود ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس جرم کی سزا دی جائے گی۔ جہاں حکمران کے دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو: مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوسی ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ دوستو، پھر انہوں نے فرمایا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ بھی وقت آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلے گی۔ امت جان دینا جانتی ہے۔ یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ اور کیا ہی خوبصورت انہوں نے اتنی دیر پہلے فرمایا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ اور دوستو، آج سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے ایک آسان سا شکار ہوتی ہے۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کی سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لو، یعنی کہ اس پر حملہ کر دو۔ باوقار
قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو کبھی نہ بھولو۔ اور دوستو، جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی روایات اور نظریے کو نہیں چھوڑتی۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام اسلامک ہسٹری اور اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔